یعنی کہ جب ہیومن ریسورس کو جب انہوں نے ہائر کرنا ہوتا ہے تو جو ہیومن ریسورس انہیں چاہیے وہ نہیں ملتی. تو آپ کے مطابق اس کی کیا وجہ ہے؟ جو ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے کمپنیز کو اس پہ بہت زیادہ ٹیکنیکلی بھی اور سافٹ اسکلس کے لحاظ سے بھی بہت ڈفرینس ہے کہ وہ کس طرح کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, کس طرح بات کر سکتے ہیں. تو 80% ٹیلنٹ تو وہیں پہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ ایک 20-30 ایئر ایکسپیرینس جو کسی فرد کا ہے آپ کو اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے, تو اس میں فائدہ تو بچوں کا ہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں؟ جو ہمیں بکش نالج دیا جاتا ہے وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا. 5 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, 10 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, آپ کو ایکسپوئر ہوگا, آپ کی لرننگ ہوگی. جو ہماری نیو جنریشن آ رہی ہے انہیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ریکروٹمنٹ یعنی ہیومن ریسورس کو ہائر کرتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سدرا غفار صاحبہ جو کہ ہیڈ آف ریکروٹمنٹ ہیں ڈیفلو میں, اور انہیں اس فیلڈ میں 13 سال کا تجربہ ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل شمس مجھے یہاں انوائٹ کرنے کے لیے اینڈ گیونگ می دس اپرچونیٹی کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کر سکیں جو کہ اس ٹائم بہت چیلنجنگ ہے ہماری کنٹری کے لیے. اکثر ادارے یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں رائٹ ٹیلنٹ نہیں ملتا, یعنی کہ جب ہیومن ریسورس کو جب انہوں نے ہائر کرنا ہوتا ہے تو جو ہیومن ریسورس انہیں چاہیے وہ نہیں ملتی. تو آپ کے مطابق اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, دس از ویری گڈ کویشچن. اور اس میں یہ ہے کہ یس دس از ون آف دا فنڈامنٹل ایشوز دیٹ وی آر فیسنگ ناؤ ڈیز. اور اس میں ایک ریزن جو مجھے لگتا ہے رائٹ ٹیلنٹ نہ ملنے کا کہ دیر از اے گیپ. اس میں جو یونیورسٹیز بچے اس ٹائم ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہیں اور جو بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے کمپنیز کو اس پہ بہت زیادہ ٹیکنیکلی بھی اور سافٹ اسکلس کے لحاظ سے بھی بہت ڈفرینس ہے. اس میں ابھی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. میرے تھرو آؤٹ 13 ایئرز آف کریئر 2020 سے میں ٹوٹلی ریکروٹمنٹ کی طرف کام کر رہی ہوں. تو اس میں جو میں نے آبزرو کیا تب سے لے کر اب تک جو سافٹ اسکلس کا ایشو آ رہا ہے, بچے ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہیں لیکن انہیں بولنے میں ایشو ہوتا ہے. دے کانٹ ایون کمیونیکیٹ اے سنگل لائن ان انگلش لینگویج. اور ابھی جیسے جیسے ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے ہر پاکستانی کمپنی انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہی ہے, تو بچوں کو اتنا بھی بیسکس نہیں پتہ کہ وہ کس طرح کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, کس طرح بات کر سکتے ہیں. تو 80% ٹیلنٹ تو وہیں پہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی ہماری اکنامک سچویشن ہے پاکستان کی جو کنڈیشن ہے موسٹلی ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یا پھر اگر یہاں پہ ہے بھی تو دے پریفر کہ وہ انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کریں. سو دس از ون ریزن جس کی وجہ سے رائٹ ٹیلنٹ ہمیں ڈھونڈنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. پھر ابھی تھوڑا سا گیپ یہ بھی آتا ہے کہ ہماری جو جین زی ہے, نئے بچے آ رہے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ سے ڈفرینٹ ہیں. اچھا, اگر ہمیں آن سائٹ بچہ چاہیے اینڈ دے آر لائک ابھی ریسنٹلی آپ جب یونیورسٹی سے نکلے ہو یو وانٹ ایکسپوئر, ٹھیک ہے, آپ جب اور ایکسپوئر کیسے ملے گا, آپ جائیں گے آن سائٹ کام کریں گے, لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے, تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی آپ پریکٹیکلی کس طرح چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو. بٹ نہیں, ہمارے یہاں پہ بچوں کو کیا چاہیے کہ ہم یونیورسٹی سے نکلیں بٹ وٹ وی وانٹ از کہ ہمیں ریموٹ جاب دے دو. تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز اسٹل اور ہیں جس کی وجہ سے ہمیں رائٹ ٹیلنٹ ڈھونڈنے میں بہت ایشو ہو رہا ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ ان پاکستان. میں رپورٹ پڑھ رہی تھی اراؤنڈ 76% یہ ایشو گلوبلی بھی چل رہا ہے کہ اوور آل آرگنائزیشنس کو گلوبلی بھی رائٹ ٹیلنٹ نہیں مل رہا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جو نئی جاب ڈھونڈنے والے بچے ہیں اگر وہ ورک انوائرمنٹ میں کام کریں گے تو اس میں فائدہ تو انہیں کا ہی ہے, کیونکہ ورک انوائرمنٹ میں وہ لوگ جو پچھلے 25 سالوں سے 30 سالوں سے کام کر رہے ہیں, تو ایک جو انہوں نے پڑھا ہے وہ ایک انہوں نے سلیبس پڑھا ہے. جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ ایک 20-30 ایئر ایکسپیرینس جو کسی فرد کا ہے آپ کو اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اس میں فائدہ تو بچوں کا ہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گی؟ بالکل, اس میں فائدہ بچوں کا ہی ہے. اور اگر ہم ابھی کرنٹلی اپنا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں جو ہمیں بکش نالج دیا جاتا ہے وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا. تو انلیس آپ فیلڈ میں نکلو گے نہیں, آپ آن سائٹ کام نہیں کرو گے, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا جو اسکلز ہیں جس فیلڈ میں آپ نے ڈگری لی ہے وہ ایگزیکٹلی ہے کیا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی جب آپ آفس میں آ کے بیٹھو گے, ٹیم کے ساتھ کام کرو گے, ڈفرینٹ طرح کے لوگوں سے کولیبریٹ کرو گے, جس کا 2 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, 5 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, 10 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, آپ کو ایکسپوئر ہوگا, آپ کی لرننگ ہوگی.
آپ کی گروتھ ہوگی. گھر بیٹھ کے جب آپ ریموٹلی کام کرو گے اٹس جسٹ لمیٹڈ ٹو یور سسٹم اور سرٹن ٹیم ممبرز جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے کام کرو گے. تو آئی تھنک بچوں کو اسپیشلی ابھی جو ہماری نیو جنریشن آ رہی ہے انہیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اگر وہ خود کو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ دے وانٹ ٹو سی دیم سیلف سم ویئر ان دا فیوچر, تو اس کے لیے یہ بہت مسٹ ہے کہ وہ ایک آن سائٹ اپرچونیٹیز کو پریفر کریں ایز کمپیئر ٹو ریموٹ. ریموٹ از گڈ ڈیفینیٹلی, بٹ لیٹر آن ایک اسٹیج پہ 5 years 6 years آفٹر دیٹ دے کین پرسیو دیٹ. اچھا, اب جاب جو ڈھونڈنے والے ہیں, جاب تلاش کرنے والے ہیں, ان کی بھی کچھ شکایات ہیں اور وہ اس کا اظہار مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے پہ بھی کرتے ہیں اور جہاں گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے وہاں بھی کرتے ہیں. ان کی شکایت یہ ہے کہ جب ہم جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں رسپانس نہیں ملتا. تو اب ان کی اس شکایت کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ پہلے تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جب آپ لوگ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں, دیکھیں ریکروٹر از آلسو اے ہیومن بینگ, ٹھیک ہے, تو آپ ایٹ لیسٹ جاب ریکوائرمنٹس کو JD کو پڑھا کریں. ہمارے پاس فار ایگزامپل میں نے ایک پوزیشن کے لیے جاب لگائی ہے, ریکوائرمنٹس دی ہیں, JD لگائی ہے LinkedIn پہ, میرے پاس 100 CVs آئے ہیں اور آپ بلیو کرو شمس اس میں سے 60% یا 70% CVs irrelevant ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں لوگ یہ نہیں پڑھتے آن سائٹ اپرچونیٹی ہے, یہ نہیں پڑھتے لاہور کے لیے, اسلام آباد کے لیے, کراچی کے لیے, بس وہ اپلائی کر دیتے ہیں. ایون کہ سم ٹائمس یہ بھی ہوتا ہے کہ جس پوزیشن کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے وہ بھی ریلیونٹ نہیں ہوتا, یعنی وہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا جو کہ کسی بھی پوسٹ پہ دیا گیا ہے وہ اس کو پڑھتے نہیں, وہ نہیں پڑھتے بغیر اپلائی کرتے. تو دیکھیں موسٹ آف دا ٹائم جب آپ اپلائی کر رہے ہو, جب آپ ہماری ریکوائرمنٹس پہ ہی نہیں میٹ کرو گے تو ہم آپ کو رسپانس کیسے دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آلدو وہ جب میں اسے اسکریننگ پروسیس سے گزر رہی ہوں وہ ہمارا ایک ٹائم بھی اس پہ لگ رہا ہے, اسپینڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اپارٹ فرام دیٹ اگر یہ اس طرح سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ انٹرویو ہو گئے اور اس کے بعد ہمیں رسپانسز نہیں مل رہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم نارملی تو ہر ریکروٹر کی یہی ٹرائی ہوتی ہے کہ وہ رسپانس دے, ٹھیک ہے. آبویسلی دیٹ از اے پارٹ آف آر جاب, اور اگر کوئی آ رہا ہے ہمارے پاس تو ہمیں اسے رسپانس دینا ہے. اگر ہم رسپانس نہیں دے پا رہے ہوتے اس میں کچھ بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ جان کے ریکروٹر کر رہا ہے. سم ٹائمز ہمارے اوپر ورک لوڈ برڈن اتنا زیادہ ہوتا ہے, اتنی ساری پوزیشنس پہ سائملٹینیسلی کام چل رہے ہوتے ہیں کہ وی کوڈنٹ گیٹ ٹائم. تو اس میں آئی تھنک ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ ہے کہ یو وانٹ رسپانس, کمپنی کے پروفیشنل چینلز ہوتے ہیں, ای میلز ہوتی ہیں, آپ اس پہ ای میل کرو اینڈ یو کین آسک دا ریکروٹر کہ اگر میں نے ایک سرٹن ڈے پہ سرٹن ڈیٹ پہ انٹرویو دیا تھا تو میرا کیا فیڈ بیک ہے, تو ڈیفینیٹلی دے ول ریسپونڈ وین ایور دے ول گیٹ ٹائم. ٹھیک ہے. اچھا, ریکروٹمنٹ میں آپ کو 13 سال ہو گئے ہیں, تو شروع میں آپ نے بھی اپنی جاب جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے تلاش کی ہوگی, اور اب آپ ریکروٹمنٹ کرتی ہیں, ہیومن ریسورس کو ہائر کرتی ہیں, تو اب جو جاب سیکر ہیں, جاب ڈھونڈنے والے ہیں, ان کو کچھ سلیوشنز بھی دے دیں. اچھا, اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج کے ٹائم میں آپ جو بھی اپنا ریزیومے بناتے ہو نا وہ ATS فرینڈلی بناؤ, ٹھیک ہے. بیکاز یہ ATS کیا ہے؟ ایپلیکینٹ ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب آہستہ آہستہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی والا ٹرینڈ سارا آ رہا ہے, ہم لوگ AI کی طرف موو کر رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں, موسٹلی کمپنیز کر گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ گلوبلی دیکھو یا پھر اب آپ پاکستان میں بھی دیکھو تو یہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ایپلیکینٹ ٹریکنگ سسٹمس کمپنیز یوز کر رہی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے آپ کے پاس CV آیا ہے, وہ ایپلیکینٹ ٹریکنگ سسٹم اسے سارے کو ایویلیویٹ کر لے گا کہ ہماری ریکوائرمنٹس پہ وہ میچ کر رہا ہے یا نہیں. اگر میچ کرے گا تو وہ پازیٹیو رزلٹ دے دے گا, نہیں کرے گا تو وہ HR کے پاس یا ریکروٹر کے پاس جانے سے پہلے وہیں پہ CV ریجیکٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی کرنٹ ٹائم میں کوئی بھی اپنا CV وغیرہ اگر بنا رہا ہے, سب سے پہلے اگر آپ نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ ATS فرینڈلی اپنا CV بنائیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے جاب ڈھونڈنی ہے تو آئی تھنک پہلے ہمارے ٹائم پہ تو LinkedIn, اگر میں بیک ان 2013 جاؤں تو LinkedIn تھا بٹ اتنا پروموشنل نہیں تھا کہ سب کو پتا ہو کہ اگر ہم نے جاب ڈھونڈنی ہے تو ہم نے LinkedIn پہ جا کے ڈھونڈنی ہے. سو ابھی کرنٹ ٹائم میں آئی تھنک LinkedIn از دا بیسٹ سورس اگر آپ نے جاب ڈھونڈنی ہے, پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی. ادھر بیٹھے اب ہمارے موسٹلی انجینئرز ریموٹلی کام کر رہے ہیں, تو LinkedIn میڈ دس تھنگ ویری ایزی. ٹھیک ہے. اچھا, جدید ٹیکنالوجی خصوصی طور پہ LinkedIn اور کچھ AI ٹولز بھی میرے علم میں آیا کہ وہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں ریکروٹمنٹ میں, تو اب LinkedIn اور AI ٹولز نے ریکروٹمنٹ کے عمل کو کتنا بدلا ہے, اور کیا مشکلات کم ہوئی ہیں یا مشکلات بڑھ گئی ہیں؟
نہیں مشکلات بڑی تو نہیں ہے. دیکھیں اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن اس کہ ہم ایک چیز کو کس طرح یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہی بات ہے کہ اچھا ویسے مشکلات کم ہوئی ہیں یہ بتا. مشکلات کم ہوئی ہیں, یس مشکلات کم ہوئی ہیں ان دا سینس اب بہت سارے ایسی اے آئی ٹولس آ گئے ہیں جو کہ سی وی اسکریننگ آپ کو کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب تو اس طرح کے ٹولس بھی ہیں جو کہ انٹرویوز بھی, ابھی کچھ ٹائم پہلے وین آئی واز ہنٹنگ فار اے جاب تو میں نے ایک کمپنی میں انٹرویو دیا تھا, ادھر وہ سارا جو ٹول تھا نا میرا انٹرویو اے آئی نے لیا تھا. اے آئی واز آسکنگ می کوشچنس, میں اسے آنسر دے رہی تھی, وہ اس پہ رسپانس آ رہا تھا مجھے, اینڈ دین اسی کو وہ آگے پروسیس کرتے جا رہے تھے. تو یس چیزیں بہت ریکروٹرز کے لیے ان ٹرمز آف کہ جو پہلے ہمیں خود لیبر ورک کرنا پڑتا تھا کہ سی ویز آئی ہیں اسکرین, موسٹلی آرگنائزیشنز نے ابھی نہیں بھی امپلیمنٹ کیا, بڑے آرگنائزیشنز نے کی ہے جو مڈ سائز یا یو کین سے چھوٹے اس پہ ہیں کیلیبر کے, ابھی وہ اسٹل آر ان دا پروسیس آف امپلیمنٹنگ دوز تھنگس. بٹ یس دیٹ ہیلپڈ اے لاٹ کہ ریکروٹر کا تھوڑا سا لیبر ورک کو کم کرنے میں. اور لنکڈن اگر میں بات کروں تو لنکڈن آؤٹ اسپیشلی فار ٹیکنیکل کینڈیڈیٹس, اس طرح میرا تھرو آؤٹ ایکسپیرینس ہے ہی ٹیکنیکل فیلڈ میں, تو اگر ہمیں ٹیکنیکل ریسورسز چاہیے تو لنکڈن سے اچھا تو کوئی ٹول ہے ہی نہیں. باقی بھی بہت سارے جاب پورٹلز ہیں, وی ڈو گیٹ سی ویز فرام دیئر, بٹ اگر کوالٹی کینڈیڈیٹس دیکھیں تو آئی تھنک لنکڈن از دا بیسٹ پلیس. ٹھیک ہو گیا. اچھا جب اب ریکروٹمنٹ کرتی ہیں, ہیومن ریسورس کو ہائر کرتی ہیں, تو اب مختلف جنریشنز ہیں, جنریشن زی اور ملینیلز. تو جب آپ ہیومن ریسورس کو ہائر کرتی ہیں تو ان کے رویوں میں آپ کو کیا کیا فرق نظر آتا ہے؟ بہت ڈفرینس آتا ہے, بہت ڈفرینس آتا ہے. ملینیلز اور جین زی, جو ملینیلز تھے ان میں پیشنس لیول بہت تھا, ٹھیک ہے. وہ اگر ان کا گول ہوتا تھا لانگ ٹرم اسٹیبلٹی, ٹھیک ہے, انہیں یہ نہیں ہوتا تھا میں نے ابھی کام کر دیا مجھے ریزلٹس چاہیے, ٹھیک ہے. بٹ ایز کمپیئر ٹو دیٹ ہم اگر ملینیلس کو دیکھیں, انہیں ہر چیز کا کوئک رسپانس چاہیے. انہوں نے کسی ایک سرٹن جاب پہ کیا, ہماری ہوتی تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے 2013 میں جب میں کینڈیڈیٹس کو ہائر کرتی تھی تو ان کا کیا ہوتا تھا کہ میم آئی نیڈ دس جاب, ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے اسٹائپنڈ دیں نہیں دیں دیٹ ڈزنٹ میٹر, مجھے کام سیکھنا ہے, میں 12 گھنٹے بھی کر لوں گا 18 گھنٹے بھی کر لوں گا, یہ ان کا گول ہوتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن اب اگر ہم بچوں کو دیکھیں گے, وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں پے کتنا کریں گے آپ, ڈسپائٹ آف کہ ان کے پاس ابھی کوئی اسکل نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کا سب سے پہلے یہی ہوگا کہ آپ مجھے پے کتنا کریں گے. اور کہیں نہ کہیں اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, ویسے کسی حد تک ٹھیک بھی ہے اگر پاکستان کی معاشی حالت آپ دیکھ لیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو اگر ہم کمپیئر کریں نا تو ہماری جینزی زیادہ پریکٹیکل ہے, ٹھیک ہے. انہیں یہ فرق نہیں پڑتا کہ اور اگر میں کہوں نا ایموشنل کوشنٹ, وہ بھی ملینیلز میں زیادہ اسٹرانگ تھا ایز کمپیئر ٹو جینزی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ کچھ ہمیں سولوشنز دے دیں جو نئے آنے والے ہیں, کیونکہ اس کا ایک حد تک جب آپ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو آپ کو ایک حد تک جو ہے آپ میں صلاحیتیں ہوتی ہیں, اور وہ صلاحیتیں پالش ہوتی ہیں انڈسٹری میں جا کے. تو اب یہ انڈسٹری کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ جب وہ نیو ہیومن ریسورس کو ہائر کرتی ہے تو نیو ہیومن ریسورس کو ہائر کرنے سے پہلے کوئی ٹریننگ پروگرامز بنائے, تاکہ جو نئے آنے والے بچے ہیں اگر ان میں کچھ خامیاں ہیں, ان کی سکلز جو اس جاب کے لیے چاہیے, تو کیا انڈسٹری اپنی یہ ذمہ داری, ٹریننگ کی ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ اچھا, اس میں صرف انڈسٹری نہیں کہوں گی, انڈسٹری کے ساتھ میں یونیورسٹیز کو بھی یہ کہوں گی. اگر ہمارے یہاں پہ ہم پرائیویٹ یونیورسٹیز اور گورنمنٹ یونیورسٹیز کا کمپیریزن کریں تو ہمارے یہاں پہ بہت ڈفرینس ہے. جو گریجویٹس ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے آ رہے ہیں اور جو گریجویٹس آ رہے ہیں گورنمنٹ یونیورسٹی سے, ان کی باڈی لینگویج, ان کی پرسنالٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی. دا کانفیڈینس جو ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے بچے میں ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ایک گورنمنٹ یونیورسٹی کے بچے میں لیک کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک یہ ہمارا یونیورسٹی لیول سے انیشیٹو اسٹارٹ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے پروگرامز یا انٹرنشپ, اس طرح کی چیزیں اسٹارٹ کریں جو بچوں کا پریکٹیکلی ان کا کانفیڈینس بوسٹ کریں, ٹھیک ہے, ان کی سافٹ اسکلس پہ کام کریں. اینڈ یس الانگ ود دیٹ کمپنیز کو ایسی سرٹن انٹرنشپ پروگرامس یا پھر اس طرح کی سرٹن پروگرامس, ٹریننگ پروگرامس انٹروڈیوس کروانے چاہیے. بیکاز ریسنٹلی میں آپ کو ایک ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. میں نے ایک کینڈیڈیٹ کو کال کی اینڈ ہی واز گڈ ود, اس کا سی وی بہت اچھا تھا, ٹیکنیکل اسکلز اس کی اچھی تھیں, بٹ وہ لیک کر رہا تھا کمیونیکیشن اسکلس میں, وہ انگلش میں بالکل کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا تھا. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا کال ہی واز لائک کہ میم مجھے اپرچونیٹی پہلے نہیں
نہیں ملی, مجھے کرنٹ کمپنی میں اپرچونیٹی نہیں ملی کہ میں کلائنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروں, بات کروں, اس لیے میری ابھی تک کمیونیکیشن اسکلز اچھی ویسے یہ تو پاکستان کے زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ انگلش میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. بٹ دیکھیں جس طرح ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں, ہماری کمپنیز موسٹلی یو ایس بیسڈ ہیں, ٹھیک ہے, نارتھ امریکن سائڈ پہ کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو اس میں جیسے جیسے انجینئرز, اب پہلے ہوتا تھا کہ کسی طرح پروجیکٹ مینیجرز ہوتے تھے, ٹھیک ہے, وہ کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اور پیچھے انجینئرز ہم لوگ, اچھی اسکلز نہیں بھی ہیں, سافٹ اسکلز, تو اٹ واز فائن. بٹ جیسے جیسے ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں, اب سینئر ٹو جونیئر لیول ہر بندہ کمیونیکیٹ کرتا ہے کلائنٹ کے ساتھ, تو اس کے لیے آبویسلی ایٹ لیسٹ اتنی ہونی چاہیے ان کی اسپوکن انگلش کہ وہ اپنی بات سمجھا سکیں اور کلائنٹ کی بات سمجھ سکیں. اچھا, آپ ایک ریکروٹر کے طور پہ آپ یونیورسٹی کو کیا تجویز کریں گی کہ کیا وہ جب ڈگری دیتے ہیں تو ڈگری دینے سے پہلے اس بچے کی جو بھی فیلڈ ہے اس فیلڈ میں وہ پریکٹیکل انڈسٹری میں جا کے کچھ عرصہ کام کرے تب ہی اسے ڈگری ملے, اگر اس نے انڈسٹری میں کام نہیں کیا تو اسے ڈگری نہ ملے. تو کیا یہ جو انیشیٹو ہے یونیورسٹی کی طرف سے, کیا یہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے؟ یس, یہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے, اور بہت ساری یونیورسٹیز کرتی بھی ہیں. لائک جب میں نے 2013 میں خود گریجویشن کی تھی, ہمارے اس کا پارٹ تھا ڈگری کا کہ ہم نے کہیں نہ کہیں انٹرنشپ کرنی ہے 2 to 3 months کی, اور یہ میں 2013 کا آپ کو بتا رہی ہوں. تو انٹرنشپ والا پارٹ ابھی بھی ہے, لیکن میرے خیال میں تھوڑے سے پریکٹیکل پریزنٹیشنز اور اس طرح کی چیزیں ایڈ کرنی چاہیے جو کہ ان کا کانفیڈینس بلڈ کر سکیں. جو بچہ لوگوں میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا, جس کے لیے پرابلم ہے کہ وہ اتنے زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کر سکتا, تو پریکٹیکلی ایسے پروگرام, پریزنٹیشنز ہر پروجیکٹ, ہر سبجیکٹ کا آئی تھنک حصہ ہونی چاہیے. انٹرنشپ ایک سے زیادہ ہونی چاہیے. مارکیٹ میں نکلیں گے, مارکیٹ دیکھیں گے, لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے, کام کس طرح ہوتا ہے مارکیٹ میں. اور اب تو آئی تھنک بچے خود سے بھی انیشیٹو لے رہے ہیں. موسٹلی جب میں انٹرویوز کر رہی ہوتی ہوں, بچوں کے سی ویز میرے پاس آتے ہیں, بہت ساروں نے پہلے کی بھی ہوتی ہیں انٹرنشپس, جنہیں سیکھنے کا شوق ہوتا ہے, بٹ وہ بچوں کے لیول پہ ہوتا ہے. ہمارے یہ انٹرنشپ تو ہوتی ہیں, لیکن جب ہم انٹرنشپ کو دیکھیں تو اس میں جو انڈسٹری ہے وہ بھی سیریس نہیں ہوتی, اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی سیریس نہیں ہوتا, وہ ایک خانہ پوری کرتا ہے, فارمیلٹی پوری کرتا ہے. تو اب اس کو چیک اینڈ بیلنس, اس کو کیسے؟ اچھا, اس پہ یہ اگر کوئی بچہ سیکھنا چاہ رہا ہے نا, تو وہ پھر خانہ پوری نہیں کرے گا. اچھا, ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں, جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں, ابھی بھی پرسنٹیج کم ہوئی ہے, بٹ اسٹل اگر میں کوئی فریش گریجویٹ رکھتی ہوں جنہیں سیکھنے کا شوق ہے نا شمس, وہ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ ہم نے صرف جا کے ادھر ٹائم پورا کرنا اور ہم نے آ جانا ہے. آپ ایک جگہ پہ جا رہے ہو, آپ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہو, اپنا ٹائم دے رہے ہو, آپ ٹریول کاسٹ لگا رہے ہو, اپنی انرجی لگا رہے ہو, تو آئی تھنک یہ بچوں میں خود سے چیز ہونی چاہیے کہ ہم نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, جسٹ فار کہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے اور ہم نے جا کے اسے کر دینا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. وہ تو آپ نہیں بھی جاؤ گے, کوئی نہ کوئی ریسورس آپ لگا لو گے, کوئی اپنا ریفرل یوز کر لو, آپ وہ انٹرنشپ لیٹر بنوا سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک اگر بچے جا کے اپنا ایک ٹائم دے رہے ہیں, ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی اپنے ساتھ لائلٹی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کی لانگ ٹرم میں آپ کے کام آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں جب ہم اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز میں بھیجتے بھی اس لیے ہیں, تو سسٹم ایسا ہونا چاہیے نا کہ اگر بچے کا دل نہیں کر رہا تو تب بھی سسٹم میں اتنی طاقت ہو کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے جس کا دل نہیں کر رہا وہ بھی سیکھے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے بغیر مجھے ڈگری نہیں ملے گی. یہی میں آپ کو بات کر رہی ہوں کہ ہمیں صرف بکش نالج تک نہیں رہنا. ٹھیک ہے, ہماری موسٹلی یونیورسٹیز, ایون کہ میں نے جب گریجویشن کی تھی, ہمارا کیا ہوتا تھا, ہمارے 8 سیمسٹر سے 4 سال کے پروگرام میں, اور اس میں ہماری ہارڈلی, آئی ڈونٹ ریمبر کہ ہمارا کوئی فیلڈ ورک تھا, کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں, بٹ دیٹ واز بیک ان 2013. ابھی کرنٹلی آئی تھنک جیسے پرائیویٹ یونیورسٹی, اب کسی بھی یونیورسٹی کی ایگزامپل اٹھاؤ, ان کے اتنی پریزنٹیشنز, اتنا فیلڈ ورک ہوتا ہے کہ اس لیے تو وہاں کے بچے گرومڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں پتہ, جب وہ مارکیٹ میں نکل رہے ہیں, لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, کسی سے بات کرنا نہیں بھی آتا, لوگوں سے انٹریکشن نہیں بھی آتا, تو جب وہ نکلتے ہیں انہیں کرنا پڑتا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں ان کی پرسنالٹی میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو ہماری گورنمنٹ یونیورسٹیز کو بھی یہ چیز امپلیمنٹ کرنی چاہیے. فار ایگزامپل ابھی ہمارے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس آپ دیکھ لیں, وہ صرف وہی جو ہمارے یہاں پہ بک وارمس کہتے ہیں وہ بن کے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ہوتا ہے ہم نے اچھے سے اچھا بس گریڈ لے کے آنا ہے, سی جی پی اے لے کر آنا ہے. اور پریکٹیکلی میں بتاؤں, سی جی پی اے میٹرس ٹو سم ایکسٹینٹ بٹ ناٹ مچ. میں جب کینڈیڈیٹس اٹھا کے لا رہی ہوتی ہوں اپنی کمپنی میں یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ اس کا سی جی پی اے 3.6 تھا یا 3.8 تھا یا 3.9 تھا. میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ ٹیکنیکلی انہوں نے کن کن چیزوں میں. اچھا, ادھر سے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. ہمارے یہاں پہ اوپ کے کانسیپٹس پڑھائے جاتے
جاتے ہیں, جو کہ بہت بیسک چیز ہے. جب سافٹ ویئر انجینئرنگ کی آپ ڈگری لے رہے ہوتے, کمپیوٹر سائنسز میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہو, تو میں نے ایسے بہت سے بچے دیکھے ہیں فریش گریڈس, جو کہ ہمارے پاس فریش گریڈس کا 1-2 سال کے ایکسپیرینس والے بچے بھی, وہ بہت بیسک ایک کویشچن ہوتا ہے جو ہم لوگ پوچھتے ہیں, انجینئرس پوچھتے ہیں فریش گریجویٹ سے یا جو جونیئرز ہوتے ہیں, بچوں کو وہ بھی نہیں پتہ ہوتے. تو آئی تھنک کورسز کو بھی یونیورسٹیز کو اس طرح الائن کرنا چاہیے کہ جو کہ پریکٹیکلی یوز ہوں گے بعد میں ان کی ڈگری کے, یا تو بچوں انہیں لاسٹ سیمیسٹرز میں پڑھیں تاکہ ان کے پاس ایک فریش نالج, جو موسٹلی یہاں پہ ہوتا ہے بچے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے 3rd سیمیسٹر میں پڑھا تھا, میرے مائنڈ میں نہیں ہے, میں ریکال نہیں کر پا رہا. تو آئی تھنک ہمارا تھوڑا سا کریکولم بھی جو اس طرح کا ہونا چاہیے, انہیں مینیج کرنا چاہیے کہ جو پریکٹیکلی کورسز یوٹیلائز ہو سکتے ہیں انہیں اس طرح الائن کریں کہ وہ لاسٹ سیمیسٹرز میں آئیں, تاکہ بچوں کو بھی تھوڑا سا, آبویسلی جو فرسٹ سیمیسٹر میں پڑھا تھا آپ ہوں میں ہوں یا کوئی بھی بچہ ہو, ہم جا کے اسے ریوائز تو نہیں کریں گے. بالکل ایسے. تو آئی تھنک تھوڑا سا اس چیز پہ بھی کام ہونا چاہیے کہ بچوں کو, اور پھر بچوں کو خود بھی چاہیے جب آپ انٹرویو دینے آ رہے ہو ویل پریپیئرڈ ہو کر آؤ. ایٹ لیسٹ جس ٹیگ میں آپ دینے آ رہے ہو اس پہ آپ کی اسٹرانگ گرپ ہونی چاہیے. ادھر آ کر آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سر میں نے ریوائز نہیں کیا, میرے مائنڈ میں نہیں, میں نے پڑھا تھا لیکن میں بھول گیا. ٹھیک ہے. سدرا اقبال صاحبہ, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.